تو ہم نے کچھ خطبے کے حصے آپ کے سامنے رکھے مسلم شریف کے حوالے سے، ون آف دا 6 authentic books of حدیث، اور اب ایک حدیث پڑھنے جا رہے ہیں بخاری شریف کے ریفرنس سے، جو کہ سایہ ستہ میں سب سے اوپر درجے کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آج کون سا دن ہے؟ دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحج۔ تو کون سا دن ہے؟ تو سب خاموش رہے اور کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کیا یہ یوم النحر نہیں، قربانی کا دن نہیں؟ سب لوگوں نے یا رسول اللہ بالکل۔ فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ اب مہینہ سب کو پتہ ہے ذی الحج کا ہے۔ سب نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا، جو بیان کر رہے تھے ان سے، کہ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا ذی الحج کا مہینہ ہے اور دن کون سا ہے؟ ہاں اچھا، آگے حضور نے یہ بھی فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے پھر عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب راوی سے پوچھا گیا، یعنی بیان کرنے والے سے، کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ شہر کون سا ہے؟ مکہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے ذی الحج کا مہینہ ہے اور یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ یہ پتہ ہوتے ہوئے کیوں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں؟ کہا ہمارا خیال یہ ہوا کہ شاید حضور اس دن کا نام بدلنے لگے، یوم النحر کی بجائے ایک اور دن رکھنے لگے، اور جب مہینے کا پوچھا تو ہم نے یہ سوچا شاید اس مہینے کا نام بدلا جانے لگے، تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، جو نام فرما دیں گے وہ اس دن کے مہینے کا نام ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور دن کا پوچھا، یہ شہر کا پوچھا تو پھر بھی ہم خاموش رہے اور یہ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ شاید شہر کا نام بھی بدلا جانے لگا ہے؟ لیکن حضور نے یہ سوال پوچھنے کے بعد فرمایا تو تمہارے اموال، تمہاری عزت اور تمہارا خون وہ ایسے ہی محترم ہے جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ اس طرح سے اموال، عزت اور خون کو حضور نے ایسے محترم قرار دے دیا۔ پھر فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں چاہے وہ کسی دنیا کے خطے میں رہنے والے ہیں، وہ کیا ہیں آپس میں۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس پر کافی گفتگو فرمائی۔ پھر فرمایا پڑوسی کا خیال رکھو، اور اس کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ روایت کرنے والے کہتے ہیں ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وراثت میں بھی حصے دار قرار دے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، لیکن بار بار آپ نے پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ دہرایا تمہارے غلام، تمہارے غلام، تمہارے غلام۔ پھر فرمایا جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ لیکن اس ارشاد کو سامنے رکھ کر غور کریں، کیا عملاً ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ ہم تو اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتے کہ جو کپڑا ہم پہنے تو ہمارا نوکر بھی وہ پہنے، نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں بھائی سٹیٹس سمبل ہمارا سٹیٹس اور ہے، اس کا سٹیٹس اور ہے، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیں اپنے لیے دستور العمل بنانا ہوگا تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہم سرخرو ہو سکے۔ اچھا، حکم یہ تھا جیسا تم پہنو ویسا ان کو پہنو۔ اب ذرا ایک اور منظر بھی دیکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے غلام کو ساتھ لے کر کپڑے کی دکان پر تشریف لے گئے، اپنے لیے بھی ایک کپڑا پسند کیا اور اپنے غلام کے لیے جو کپڑا پسند کیا وہ اپنے سے بہتر تھا۔ حکم یہ تھا جیسے خود پہنو ویسا غلام کو پہناؤ۔ آپ نے اپنے نوکر کو، سرونٹ کو، غلام کو اپنے سے بھی بہتر کپڑا خرید کر دیا۔ غلام نے کہا صاحب میں تو نوکر ہوں، مجھے جو ملے گا پہن لوں گا۔ فرمایا نہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے جو مل جائے ٹھیک ہے، تم جوان ہو، تمہیں اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کی کتنی خوبصورت ایگزامپل ہے کہ آپ نے تو فرمایا جیسا خود پہنو ویسا ہی نہیں پہناؤ، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنے احسن انداز میں عمل کر کے دکھا دیا۔
ٹھیک ہے نا جی، اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی دیکھیں نا یہ سب الوداعی باتیں ہو رہی ہیں، اسی لیے اس کو ہجرت الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھام کر رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اب اس ارشاد کو سامنے رکھ کر بھی محاسبہ کریں کہ کیا ہم نے کتاب اللہ کو تھاما ہے؟ کیا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اختیار کیا ہے؟ تو ہر بندہ خود ہی جواب اپنے آپ سے لے سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو پریفر کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو زوال ہوا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو خطبہ حجت الوداع کہا گیا ہے کہ یہ دنیا میں پیش کیے گئے قوانین میں انسانی حقوق کے لحاظ سے ایسا بہترین نمونہ ہے کہ کسی بھی دنیا کے قانون میں، چاہے وہ میگنا کارٹا ہو، برٹش لا جو تھا میگنا کارٹا، یا اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کے حوالے سے چارٹر 1948 میں پیش کیا گیا، سب کو پڑھ لیں۔ جو انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو آئین اور جو قانون سامنے رکھا، اس کی نظیر اور مثال آج تک کوئی نہیں پیش کر سکا۔